کہ جو حقوق خواتین کے اسلام میں ہیں وہ کوئی بھی مذہب میں نہیں, کوئی بھی سوسائٹی میں نہیں ہے. پہلا چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں عام طور پہ کسی کی شادی ہوتی ہے جب, تو اکثر عورت مرد کو دہیج دیتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈاوری, ڈاوری دیتی ہے عام طور پہ. اور اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں کہ جب بھی آپ شادی کرو تو اپنی ہونے والے بیوی کو ایک گفٹ دو, تحفہ دو. ہم جسے کہتے ہیں مہر. مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. ہمارے اس دیش میں عام طور پہ الٹا ہوتا ہے کہ وہ عورت ہونے والے مرد کو دہیج دیتی ہے, اور مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر ہے تو مانگے گا 1 کروڑ روپیہ یا 10 لاکھ, ڈیپینڈ کون سے علاقے سے آتا ہے. انجینئر ہے تو 5 لاکھ, گریجویٹ ہے تو 1 لاکھ, جیسے بھیڑ بکریوں کا بکتے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان بھی اس کو عمل کرتے ہیں, بالکل غلط ہے. اسلام میں دہیج لینا عورت سے زبردستی بالکل حرام ہے. الٹا ہونے والے شوہر کو مہر دینا چاہیے اور اپنے برابر کا مہر دینا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ دہیج لینا چھوڑیے, اگر ہنٹ بھی دینا, دہیج کو ہنٹ دینا کہ میرا بیٹا مرسڈیز کار میں گھومنا چاہتا ہے, ہنٹ دے رہے کہ اس کو دہیج میں مرسڈیز کار چاہیے. میرے بیٹے کو 4 بیڈ روم فلیٹ میں رہنے کی عادت ہے, انڈیکیشن ہنٹ دے رہے کہ مجھے دہیج میں 4 بیڈ روم کا فلیٹ چاہیے. یہ بالکل اسلام میں حرام ہے. زبردستی مانگنا, اگر خوشی سے, اگر اس لڑکی کے والدین کچھ دینا چاہتے تو آپ لے سکتے خوشی سے. زبردستی آپ لے نہیں سکتے, نہ آپ اس کو ہنٹ دے سکتے کہ مجھے فلیٹ دو یا پیسہ دو. اسلام میں الٹا ہے. اسلام میں عورت کو مہر ملتا ہے شادی میں, اور مہر نکاح ہونے کے لیے فرض ہے. اور مہر یہ خود عورت بھی طے کر سکتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گی جب تک آپ مجھے 1 لاکھ روپیہ نہیں دیں گے. وہ الگ بات ہے کہ وہ غریب شوہر ہے, غریب آدمی بولے گا میں 1 لاکھ نہیں ہے, آپ کوئی دوسرے مرد کو ڈھونڈو, میں دوسری لڑکی کو ڈھونڈوں گا, یہ بھی جائز ہے. تو وہ لڑکی دوسرے شوہر کو ڈھونڈیں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کہہ سکتی مجھے 1 لاکھ چاہیے, 5 لاکھ چاہیے, 10 لاکھ چاہیے, کچھ بھی کہہ سکتی ہے. اگر شوہر کے پاس قوت ہے وہ دیں گا, نہیں قوت ہے تو نہیں دیں گا. اسی لیے عرب ممالک میں لڑکی لوگ اتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو عرب خواتین سے شادی کرنا مشکل پڑ جاتا ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں اپنے حقوق کو. سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 کے آیت میں لکھا ہے کہ آپ انہیں سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں مہر میں, اور آپ اسے ایک آیت بھی سکھا سکتے ہیں, وہ بھی مہر ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں, میں آپ کو قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سناؤں گا, وہ بھی مہر ہو گیا. تو مہر کی کوئی حد نہیں ہے, نہ نیچی حد ہے نہ اوپر حد ہے. اپنے اپنے سٹیٹس کے اکارڈنگ وہ مہر طے کر سکتے. اور یہ مہر کی کئی وجہ ہے. ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹ سے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلے ہم یہ جان لے
کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے خواتین کو اتنے حقوق دیے، حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں، جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے، بھلے وہ مہر 50,000 ہو، 1 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے، جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے، نعوذ باللہ. ایسا کر ہی نہیں سکتے، نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق، لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے، جیسے میں نے کہا آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی، شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے. اگر اسلامک حکومت ہے، حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے، اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے، 5,000 روپیہ دے، تو یہ آدمی پہ ظلم ہے. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں، کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ، اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق، کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا ہے دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں. ان کی غلطی ہے، اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے، طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں، اسلام کے فالو کرنے کی، مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا، آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے، اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں. تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے، کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے، کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کی